5 باتیں سرمے کے متعلق ہم جانتے ہیں۔ سرما لگانے کے 3 فائدے ہیں۔ احادیث میں سرما لگانے کے 3 طریقے مذکور ہیں۔ اس میں سرما تلاش کرے اور اس کو استعمال میں لائے، اور جو فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سرمے کے بتائے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک جز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کیا کرے۔ آج ہماری زندگیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک سنت ہے سرما لگانا۔ چلے آج ہم جانتے ہیں سرمے کے متعلق۔ سرمے کے متعلق 5 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، سرما کیا ہے؟ نمبر 2، سرما لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 3، سرما کب لگانا چاہیے؟ نمبر 4، سرما لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا سرما سب سے زیادہ پسند تھا؟ یہ 5 باتیں سرمے کے متعلق ہم جانتے ہیں۔ نمبر 1، سرما کیا ہے؟ سرما مختلف قسم کے خاص پتھروں سے بنایا جاتا ہے، مثلا کالا، سفید، نیلا، سرخی مائل۔ ان خاص پتھروں سے یہ سرما تیار کیا جاتا ہے، جو انسانی آنکھوں کے لیے مفید دوائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باعث زینت بھی ہے۔ جیسا کہ انسان زینت کے لیے تیل لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، اور خوشبو لگاتا ہے، مہندی لگاتا ہے، اسی طرح سرما زینت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سرما لگانے کے فوائد کیا ہیں؟ سرما لگانے کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، سرما آنکھ کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 2، سرما انسان کی بدن کے لیے باعث زینت ہے۔ تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سرما اتباع سنت ہے، جو مقصود اصلی ہے۔ نمبر 3، سرما لگانے کا سب سے زیادہ فائدہ کب ہوگا؟ اس کے متعلق سمجھیے کہ سرما رات سوتے وقت لگانا زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ رات سوتے وقت لگائیں گے تو آنکھ میں سرما زیادہ دیر تک رہتا ہے اور مسامات میں خوب سرایت کرتا ہے۔ اس لیے رات سوتے وقت سرما لگایا کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ رات سوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے۔ نمبر 4، سرما لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ احادیث میں سرما لگانے کے 3 طریقے مذکور ہیں۔ نمبر 1، دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگانا۔ نمبر 2، سیدھی آنکھ میں 3 سلائی لگانا، اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگانا۔ نمبر 3، سیدھی آنکھ میں 2 سلائی اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی، اس کے بعد 1 سلائی سیدھی اور بائیں آنکھ میں لگانا، یعنی کہ آدھا سیدھی آنکھ میں آدھا بائیں آنکھ میں۔ جیسا کہ پہلا طریقہ دونوں آنکھ میں 3 سلائی لگانا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکحلۃ
یکتحل منہا کل لیلۃ ثلاثۃ فی ہذہ و ثلاثۃ فی ہذہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمدانی تھی جس میں سے ہر رات دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگایا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا طریقہ ہوا۔ اور دوسرا طریقہ سیدھی آنکھ میں 3 سلائی لگانا اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں سرما لگاتے تھے تو دائیں آنکھ میں 3 سلائیاں اور بائیں آنکھ میں 2 سلائیاں لگایا کرتے تھے۔ اس طرح 5 سلائیاں کر کے طاق عدد مکمل کرتے تھے۔ یہ روایت ہے شعب الایمان، حدیث نمبر ہے 6429۔ اور تیسرا طریقہ سیدھی آنکھ میں 2 سلائیاں اور بائیں آنکھ میں 2 سلائیاں اور پھر 1 سلائی سیدھی اور بائیں آنکھ میں آدھی آدھی کر کے لگایا کرتے تھے، جیسے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے تھے اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگایا کرتے تھے اور 1 سلائی دونوں آنکھ میں لگاتے تھے۔ گویا کہ یہ 3 طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آنکھ میں سرما لگانے کے۔ نمبر 5، سرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پسند تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سرما لگایا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتحلوا بالاسمد فإنه يجعل البصر وينبت الشعر۔ اسمد سرما آنکھوں میں لگایا کرو اس لیے کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو زیادہ اگاتا ہے۔ دوسری روایت عن جابر رضی اللہ عنہ قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالاسمد عند النوم، سوتے وقت اسمد سرما ضرور لگایا کرو، فإنه يجعل البصر وينبت الشعر، اس لیے کہ یہ آنکھوں کی روشنائی کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسمد سرما لگایا کرتے تھے، اور اسمد سرما سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے، یعنی کہ کالا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر لالائی بھی آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اسمد سرما خرید کر اس کو استعمال میں لائیں، انشاءاللہ العزیز یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوائد سرما لگانے کے بتائے وہ فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور سب سے آخر میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ سب سے بہتر سرما کون سا ہے؟ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیر اکحالکم الاسمد یجعل البصر وینبت الشعر، تمہارے تمام سرموں میں بہترین سرما اسمد ہے، اس لیے کہ یہ آنکھ کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کو خوب اگاتا ہے۔ شمائل ترمذی باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسمد سرما جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اگر کوئی اسمد سرمے کے علاوہ دیگر کوئی سرما لگائے، جیسا کہ بازار میں آج بہت سارے سرمے ملتے ہیں، تو کوئی بھی سرما اگر سنت سمجھ کر لگائے تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن فضیلت اسمد سرمے کو ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے
کہ اس میں سرما تلاش کرے اور اس کو استعمال میں لائے، اور جو فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سرمے کے بتائے ہیں وہ تمام فوائد ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔